بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اگر یہ دیکھ سکیں پلیز دیکھیے. آج باقاعدہ اس سیریز کا ہم آغاز کر رہے ہیں. کل ایک ابتدائی نشست تھی تو شان رمضان کے سفر کے حوالے سے بات ہوئی تھی. ہم نے 2 سال پہلے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور الحمدللہ وہ سلسلہ بہتر رہا تو ہم نے اسی کو پھر آگے بڑھایا. 2 سال پہلے قیامت کی نشانیوں سے آغاز کیا تھا کہ قیامت سے پہلے کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی. پھر اس کے بعد عرض کیا تھا کہ جب انسان، چونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یعنی یہ بہت ہی ریلیونٹ اس لیے کہ یہ طے ہے کہ ہم نے اس مرحلے سے گزرنا ہے، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں. ایمان کا ایسا ہے تو ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے زندگی میں. اگر ہمیں کوئی کہ آپ کے ساتھ شاید یہ ہو سکتا ہے، شاید یہ ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ اچھا یار اگر یہ ہوگا تو کیسے ہوگا. یہ تو وہ معاملات ہے کہ جس میں شاید کا معاملہ ہی نہیں ہے، یقیناً ہونا ہے، تو ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے پھر یہ عرض کیا تھا کہ جب انسان کو موت آئے گی تو بعد از موت جسم کے ساتھ کیا ہوگا، بعد از موت روح کے ساتھ کیا ہوگا. پھر اس کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا تو قبر میں کیا کیا ہوگا، عذاب قبر کے کیا معاملات ہیں، حساب کتاب کے کیا معاملات ہیں، روز محشر کیا ہوگا، حساب کتاب والا دن کیسا ہوگا، یہاں تک کہ لوگ جنت میں بھیج دیے جائیں گے یا جہنم میں بھیج دیے جائیں گے. اب اس دفعہ ہم یہاں سے آغاز کر رہے ہیں کہ جنت کیسی ہوگی، جنت کا کیا معاملہ ہوگا. اور یہ عجیب ہے، مطلب میں اپنے سے بہت گناہگار انسان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان یعنی جنت کی اٹریکشن سوچ کے انسان اس بات میں موٹیویٹ ہو جائے کہ یہ وہ اتنی بڑی لذت ہے کہ انسان یہاں پہ ٹھیک ہے اپنی چیزوں کو چھوڑ دے. تو یہاں سے آغاز کرتے ہیں. جنت، قرآن کریم نے بتایا کہ پہلا گروہ تو جنت میں ان لوگوں کا ہوگا جن کو قرآن کہتا ہے سابقون الاولون. وہ لوگ جو ہر نیک کام میں سب سے بڑھ کر پہل کرنے والے، آگے بڑھنے والے، صف اول کے مجاہد. اللہ نے قرآن میں ان کی موت کے وقت کو بھی الگ سے بیان کیا ہے. سورہ واقعہ کی 2 آیات ہیں الگ الگ، ان کا ترجمہ عرض کرتے ہیں، جنتیوں کا اور پھر جہنمیوں کا. ایک آیت کا ترجمہ ہے سورہ واقعہ کی کہ پھر مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کا قرب ہو، پھر مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے. یہ ایک سینیریو. اور دوسرا کیا ہے، اگر وہ جھٹلانے والا ہو، گمراہ لوگوں میں سے ہو، تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے. یہ 2 ایکسٹریمز. ابھی جنت کے حوالے سے کچھ الفاظ میں نے صرف کہہ دیا، آپ نے سن لیا. اب ذرا 1 منٹ بعد یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو انسان حیران پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ہے. ہم میں سب جانتے ہیں کہ جنت اٹ از اے ویری گڈ پلیس ٹو بی، بٹ واٹ ایگزیکٹلی اٹ از یہ دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ یہ جو بتایا سابقون الاولون، وہ لوگ جو سب سے آگے ہوں گے. مثال کے طور پہ سورہ یاسین جو ہم سب پڑھتے ہیں، کس نے نہیں پڑھی، کس نے نہیں سنی. سورہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چنا اس واقعے کو درج کرنے کے لیے. قرآن مجید میں بھی سورہ یاسین میں، سورہ یاسین کے ترجمے کے ایک حصے کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایک قوم نے مسلسل اپنی جانب بھیجے جانے والے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 انبیاء کو جھٹلایا تھا، تو اسی قوم کا ایک فرد تھا، اس کا نام روایات کے مطابق آتا ہے حبیب نجار. اس نے پوری قوم کے مقابلے میں اکیلے کھڑے ہو کر انبیاء کا ساتھ دیا تھا اور ان کی طرف سے دعوت دی تھی. اس کے جواب میں قوم نے غصے میں آ کر بہت ہی بے دردی سے اس کو قتل کر دیا تھا. یعنی وہ قتل کی داستان اگر آپ سنیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. شدید بے دردی سے قتل کر دیا گیا. تو بظاہر تو اس کے ساتھ یہ ہوا، لیکن چونکہ وہ حق پہ تھا، وہ ڈٹ گیا تھا، اللہ نے اس کو مرنے کے فوراً بعد جنت میں داخل کر دیا، فوراً بعد. اور سورہ یاسین میں یہ آیا، ان آیات کا ترجمہ ہے، ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اگر ہم آگے بڑھ سکیں، کہ آخرکار ان لوگوں نے اسے شہید کر دیا. اور اس شخص سے، یہ قرآن کا ترجمہ، آخرکار ان لوگوں نے اسے شہید کر دیا اور اس شخص سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. وہاں سے اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میں اس وقت کس عالم میں ہوں. تو قرآن نے سند دی کہ وہ فوراً جنت میں داخل ہو گیا. اب آتے ہیں کہ جنت کیا ہے. ایک عالم دین سے میں نے پوچھا اپنے انداز میں سمجھنے کے لیے جب ہم اس سیگمنٹ کی تیاری کر رہے تھے کہ قرآن اور حدیث میں جنت کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، تو اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے ذرا شارٹسٹ پاسبل ورڈز میں بتا دیں، کم سے کم الفاظ میں، کہ جنت کیا ہے، تاکہ میرے ذہن میں ایک جنت کا ایک خاکہ آ جائے کہ کیا ہے جنت. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا شارٹسٹ پاسبل ورڈز میں جواب خود قرآن پاک میں موجود ہے کہ جنت کیا ہے. اور وہ جواب کیا ہے، انہوں نے آیت پڑھی، انہوں نے کہا بس اس آیت کو آپ سنیے اور پھر سوچتے چلے جائیں کہ جنت کیا ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے، قرآن جنت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہے، ان جنتیوں کے لیے
جنت میں ہر وہ شے ہے جس کی وہ خواہش کریں گے. بات ختم. ہر وہ شے ہے, ہر وہ شے. انسان خواہش تو کسی بھی چیز کی کر سکتا ہے. وہ ہم کہتے ہیں نا دنیا میں کہ سوچ میں تو پابندی نہیں ہے, یہ سوچنا ہے, یہ سوچنا ہے, یہ سوچنا ہے. ایک سوچ آئی وہ پوری ہو گئی, اس کے بعد اس سے آگے کی سوچ آئی وہ پوری ہو گئی, اس کے بعد یعنی ہر وہ شے ہے جس کی انسان خواہش کر سکتا ہے. You name it and they have it. اور آگے بڑھتے ہیں. اب ذرا اور سنیے. بتایا ایک حدیث کا مفہوم بتایا, جنتیوں کے مختلف درجے ہوں گے. مجھے سمجھانے کے انہوں نے بتایا جس طریقے سے ایک ہی جہاز میں سب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سارے کراچی سے امریکہ جا رہے ہیں, پاکستان سے امریکہ جا رہے ہیں, لیکن اسی جہاز میں ایک اکانومی کلاس والا بھی ہے, ایک بزنس کلاس والا بھی ہے, فرسٹ کلاس والا بھی ہے. تو جا تو سب وہی ہیں لیکن درجے ہیں. سمجھانے کے لیے بتایا کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہوگا, سب سے آخری درجے کا, اکانومی کلاس ہے یا اکانومی کی سب سے آخری درجے کا جنتی ہوگا, اللہ اس سے کہے گا مانگ, کیا مانگتا ہے؟ وہ اپنے علم کے مطابق مانگنا شروع کرے گا, اللہ اس کو دینا شروع کرے گا, منہ سے اس کے خواہش نکلتی جائے گی, خواہشات اس کی پوری ہوتی جائیں گی, یہاں تک کہ اس کا علم ختم ہو جائے گا. یعنی جو کچھ چیزیں اس کے علم میں ہوں گی, جو کچھ چیزیں اس کی سمجھ میں ہوں گی, وہ سب کچھ مانگ چکا ہوگا, اللہ اس کو دے چکا ہوگا. اب اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں مزید اللہ سے کیا مانگوں. جنتیوں کا آخری درجہ ہے. تب اللہ اسے بتائے گا کہ یہ مانگ, تب اسے پتا چلے گا کہ اچھا یہ نعمت بھی ہے. بس اللہ تعالیٰ اس کو دیتا جائے گا, وہ لیتا جائے گا. کہاں تک؟ یہاں تک کہ اس پوری دنیا سے, اس پوری دنیا سے, اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی زمین کا وہ اکیلا مالک بن جائے گا. آخری درجے کا جنتی, آخری درجے کا جنتی. پوری دنیا ملٹیپلائی بائی 10 ایک آدمی کی ملکیت ہے. جب ادنا ترین جنتی کو ملنے والی نعمتوں کا یہ حال ہے, اب میں صرف ایک لمحے کو سوچتا ہوں کہ جنت الفردوس کا کیا عالم ہوگا, جنت الفردوس کا کیا عالم ہوگا, یعنی فرسٹ کلاس کا کیا, یہ اکانومی کا یار اگر اپنے الفاظ میں کہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کا سوال کرو اللہ سے جنت الفردوس کی دعا کیا کرو, اس کا کیا عالم ہوگا. ایک اور آیت کا ترجمہ سنیے اور پھر اس کو صرف سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے. میرا اپنا یہ نتیجہ ہے کہ ایک ہوتا نا انسان کہتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ بھائی وہ کیا ہے, آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں بس, باقی آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں, میں عرض کرتا ہوں. جنت کی وسعت کیا ہوگی, جنت کی وسعت اس کے بارے میں بتایا. ایک آیت کا ترجمہ ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جنت کی وسعت ارض و سما کے برابر ہے, ارض و سما کے برابر ہے. میں نے بھی آیت کا ترجمہ پڑھا اور میں آگے بڑھ گیا. تو ہم جب ٹیم کے لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا ایک منٹ ٹھہرو, یہ آپ پڑھ کے آگے بڑھ گئے کہ ارض و سما کے برابر ہے جنت, تو اس کا مطلب سمجھ میں آیا. میں کہا زمین و آسمان کے برابر ہے, بڑی بات ہے. کریں نہیں, اس کو ذرا سمجھیں. زمین و ارض و سما کے برابر ہے جنت کی وجہ. اب سمجھتے ہیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. ہم ارض یعنی زمین سے واقف ہیں, زمین میں ہم رہتے ہیں, اور تھوڑا بہت جتنا سائنس سے بتائیں ہم آسمانوں سے بھی واقف ہیں. اب یہ سمجھ لیں آج سے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کیا ایکسپلین کر رہے ہیں یا کیا سمجھ رہا ہوں میں خود, کہ جنت ارض و سما کے برابر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آج سے 13.5 ارب سال پہلے یہ کائنات, آج یہ آسمان آج سے 13.5 ارب سال پہلے وجود میں آیا, پیدا ہوا, اور تب سے لے کر اب تک یہ ایک غبارے کی طرح مسلسل 3 لاکھ کلومیٹر فی رفتار کی سیکنڈ سے پھیل رہا ہے, پر سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ رفتار سے پھیل رہا ہے. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ آسمانوں کی وسعت کتنی ہے, ٹھیک, اور جنت ارض و سما کے برابر ہے. لیکن بات بھی ختم نہیں ہوئی. اچھا اب نہیں پتا کہ قیامت کب آنی ہے, تو قیامت تک یہ کتنا پھیل جائے گا, ٹھیک. پھر سنیں, ابھی بات ختم نہیں ہوئی. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس جنت کے وارث اہل ایمان بنائے جائیں گے وہ ارض و سما کے مانند وسیع ہوگی, یعنی کہ ہم زمین میں رہتے ہیں. اب یہ زمین کتنی وسیع ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے دیکھیے کہ ہم جس زمین میں رہتے ہیں اگر ہم سورج سے کمپیئر کریں تو ہماری 10 لاکھ زمینیں سورج کے اندر سما سکتی ہیں. 10 لاکھ زمینیں, ایک نہیں, 2 نہیں, 10 نہیں, 100 نہیں, لاکھ نہیں, 1 ملین. تو ہم زمین میں رہتے ہیں, جنت ارض و سما کے برابر ہے, ہم زمین میں رہتے ہیں. 10 لاکھ زمینیں سورج میں سما سکتی ہیں. اچھا اب اس کائنات کی مختلف کہکشائیں ہیں, ہم ان میں سے ایک کہکشاں میں رہتے ہیں.
جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کہکشاں کا نام ہے گیلیکسی وے، ملکی وے، اس کہکشاں کا نام ہے، اس گیلیکسی کا نام ہے ملکی وے۔ زمین 10 لاکھ ملا دیں تو سورج میں سما سکتی ہے، اور صرف ہماری کہکشاں میں، ساری کہکشاؤں میں نہیں، صرف ہماری کہکشاں میں اللہ تعالیٰ نے 300 ارب سورج رکھے ہیں۔ اس ایک کہکشاں میں 300 ارب، یہ ایک کہکشاں میں ہے۔ اور پھر اس پوری کائنات میں، اس پوری کائنات، یہ ایک کہکشاں کی بات ہو رہی ہے، اور اس پوری کائنات میں اللہ نے 100 ارب سے زیادہ کہکشائیں رکھی ہیں، 100 ارب سے زیادہ کہکشائیں رکھی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، اچھا یہ سب کچھ وہ ہے جو اب تک انسان نے دریافت کر لیا ہے۔ آپ ابھی بھی جائیں، ابھی آپ اس سیگمنٹ کے دوران آپ ذرا سرچ کریں کہ بھائی کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے سٹارز ہیں، کتنے سن ہیں، کتنے، تو لکھا ہوا آئے گا کہ یہ اتنے ارب، اتنے خرب یہ ہیں ان دا ڈسکوریبل یونیورس۔ اب تک جتنا دریافت کر لیا ہے اس میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کتنا ہے، نہیں پتا کہ اس سے زیادہ کتنا ہے۔ یہ خود سائنس کہہ رہی ہے، ڈسکوریبل یونیورس کا لفظ لکھا ہے، آپ دیکھیں کہ بھائی یہ اب تک جتنا سمجھ میں آیا ہے اس کے مطابق یہ آگے ہے کتنا نہیں معلوم۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ارض و سما کے برابر ہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ جنت کی وسعت ارض و سما کے برابر ہے۔ اب جنت کی وسعت کے بارے میں سوچ لیں۔ یہ سوچ کے میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ سوچ میں بھی نہیں آ سکتا، یہ کیسے آ سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آخری جاتے جاتے ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ لمحوں میں جو آسمانوں کا فاصلہ طے کرتے ہیں، رب تعالیٰ سے جنت کا نظارہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اجازت دے دی گئی۔ جبرائیل نظارہ کرتے گئے، نظارہ کرتے گئے، نظارہ کرتے گئے، بہت وقت گزر گیا۔ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو صبح سے شام گزر گئی، لیکن نظارہ ختم نہ ہوا، جنت ختم نہ ہوئی۔ پھر عرض کیا، بارے لا، اتنی وسیع جنت کہ میں اتنی دیر سے نظارہ کر رہا ہوں، یہ جنت ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا جبرائیل ابھی تو آپ نے اس جنت کا ایک کونا بھی نہیں دیکھا، ایک کونے کا نظارہ بھی نہیں گیا۔ آخری جملہ، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے آخری جنتی جو سب سے کم درجے کا ہوگا اس کے حصے میں جو رقبہ آئے گا وہ اس زمین سے 10 گنا زیادہ۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، غالباً سورہ واقعہ کی آیت، اس کا ترجمہ ہے جنت میں لمبے لمبے سایوں والے درخت ہوں گے۔ ابھی بات ہم نے پڑھی اور آگے بڑھ گئے۔ جنت میں لمبے لمبے سایوں والے درخت ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بخاری کی ایک حدیث کے مطابق جنت میں ایک درخت کا سایہ کتنا ہوگا؟ جنت میں، سمجھانے کے لیے بتایا، جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ سمجھ لیجئے کہ ایک گھڑ سوار گھوڑے پر بیٹھے اور 100 سالوں تک تیز گھوڑا دوڑاتا رہے تب بھی اس ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک درخت کا سایہ ہے۔ یہ ہے جنت کا احوال، اور یہ بتانے کا سلسلہ انشاءاللہ ہم کل یہیں سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔